السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ذکر آدم و حوا آپ تمامی حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کا تھوڑا سا ذائقہ بدلوں گا اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ایک دلچسپ موضوع میں بیچ میں لے کر کے آیا ہوں۔ اس میں 3 سوال ہیں، بہت پیچیدہ سوال، اور ان سوالوں کے جوابات ہیں۔ ایک فلاسفر نے اپنے زمانے میں 3 سوال تیار کیے تھے۔ تینوں سوالوں کو پہلے آپ سنیں، پھر اس کے بعد سوچیں کہ واقعی اس کے جواب آپ کے پاس بھی ہیں۔ فلاسفر نے 3 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے اللہ کو دیکھا نہیں تو اس کے ایک ہونے کی گواہی کیوں دیتے ہیں؟ دوسرا سوال کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو بندے کو برے کاموں پر مجرم کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ اس کا دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ابلیس کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور جہنم میں بھی آگ ہے، تو جب ابلیس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ 3 سوال بڑے زبردست اس نے کیے، اور میں آپ تمامی سامعین سے بھی پوچھوں گا، عرض کروں گا کہ کیا واقعی آپ کے سامنے بھی اگر ایسے سوال کیے جائیں تو آپ کے پاس ان کے جوابات موجود ہیں؟ اگر موجود ہے تو آپ بہت بڑے ہنرمند اور عقل و فہم والے ہیں، لیکن اگر موجود نہیں تو ایک بزرگ کے سوال سنیے، سوالوں کے جواب سنیے۔ فلاسفر نے سوال کر دیے، سوال کرنے کے بعد لوگوں کے پاس لے کر کے پہنچتا اپنے سوالوں کو، اور سوالوں کو دکھا کر کے لوگوں سے کہتا کہ جواب ہے آپ کے پاس؟ اکثر لوگ، بلکہ جتنے بھی ملے، کسی نے ان کا جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا لوگوں نے تو اس نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ مسلمان جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور اس طرح کے الزام لگانے شروع کیے، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور تمام باتیں اس نے شروع کر دیں۔ اس وقت کے علماء کی بارگاہ میں بھی سوال پیش کیے گئے، جواب ملا نہیں۔ جب جواب نہیں ملا تو وہ اور اپنے عقل کی وجہ سے، اور عقل کیا بلکہ وہ اس کی بے عقلی تھی کہ جس بات پر وہ غرور اور گھمنڈ کرتا ہوا گھوم رہا تھا، بہرحال آبادی سے باہر نکلا۔ شہر میں چرچا ہو چکا تھا کہ 3 سوال ایک فلاسفر نے تیار کیے ہیں جن کے جوابات کسی کے پاس نہیں۔ آبادی سے باہر نکلا، باہر جب نکلا تو ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ نے خود اس کو آواز دی، وہ فلاں شخص ادھر آ۔ جب وہ آیا تو آنے کے بعد بزرگ نے اس سے خود پوچھا کہ یہ بتا کہ کیا تیرے کچھ سوالات ہیں کہ جن کے جواب لوگ نہیں دے پا رہے؟ اس نے کہا کہ جی حضور، میرے پاس 3 سوال ہیں۔ تو آپ نے پوچھا لوگوں نے جواب دیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ پوچھا کیوں نہیں ملا جواب؟ تو اس نے کہا کہ میرے سوال ہی ایسے لاجواب ہیں کہ جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ہی دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، تینوں سوال اپنے دوہرا۔ اس نے تینوں سوال دہرائے۔ پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور جب تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ بندہ کیا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا جرم بندے کے حصے میں کیوں آتا ہے، بندے کے ذمے پر کیوں آتا ہے اس کا جرم۔ تیسرا سوال کہ ابلیس کو اللہ نے آگ سے بنایا اور جہنم میں بھی آگ ہے، اب ابلیس کو اگر آگ میں ڈالا جائے گا تو ابلیس کا کیا نقصان ہوگا؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ تیرے سوالوں کا جواب دوں؟ تو اس نے کہا کہ بالکل دیجیے اگر آپ کے پاس جواب ہے۔ تو ان کے آسی پاس کچھ مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے۔ اچھا، بزرگوں کے سمجھانے کا انداز جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی عقل کے اعتبار سے وہ جواب دیتے ہیں۔ اب سامنے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا عقل کا کورا ہے کہ بالکل عقل سے پیدل ہی ہے، تو اس کو اگر حوالوں سے بات کی جائے گی، کتابوں سے دلائل دیے جائیں گے، اس کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آئے گا۔ تو آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور پھینکا اس کے متھے کی طرف، پیشانی کی طرف۔
جب وہ ڈھیلا اس کی طرف چلا تو جا کر کے اس کی پیشانی پہ لگا، اس کے متھے پہ لگا۔ جب اس کے متھے پہ لگا تو خون نکلا، درد ہوا، تکلیف ہوئی، چیخا، وہاں سے بھاگا، کہنے لگا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، کیسے لوگ ہیں کہ جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے، اور جب جواب نہیں دے پاتے تو مارتے ہیں۔ کہا کہ سوالوں کا جواب دوں گا، سوال کا جواب نہیں دے پائے تو مجھے مارا۔ اس طرح کہ اس نے بہرحال اعتراض کیے، شور مچایا، بھاگا، اور بھاگنے کے بعد جا کر کے اس نے کیس کر دیا، ان کے نام، بزرگ کے نام نوٹس پہنچا۔ جب نوٹس پہنچا، حاضری ہوئی عدالت میں۔ اب ایک طرف وہ فلاسفر کھڑا ہے سر پہ پٹی باندھے، ایک طرف وہ بزرگ کھڑے ہیں کٹ گھرے میں۔ عدالت میں پیش ہوا، بزرگ سے سوال ہوا کیا آپ نے اس کو مارا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ مارا تو ہے لیکن اس کے سوالوں کا جواب دیا۔ جب جج نے پوچھا کہ کیوں مارا تو آپ نے فرمایا میں نے اس کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تو پھر وہ چیخ پڑا کہ نہیں جناب، جواب تو نہیں دیا، انہوں نے مجھے مارا ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو بزرگ نے فرمایا نہیں، میں نے تیرے سوالوں کا جواب ہی دیا ہے۔ تو اس نے کہا کیسے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سوال دوہرا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، مسلمانوں نے دیکھا نہیں ہے، تو بغیر دیکھے اس کی گواہی کیوں دیتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں۔ انسان کے پاس 5 سورسز آف نالج، 5 گیانیندریاں ہندی میں اگر آپ کہیں۔ چھو کر کے پتہ لگاتا ہے انسان، چکھ کر کے پتہ لگاتا ہے، سونگھ کر کے پتہ لگاتا ہے، دیکھ کر کے پتہ لگاتا ہے، اور سن کر کے پتہ لگاتا ہے۔ کسی چیز کو جاننے کے لیے، بھائی کوئی چیز سخت ہے کہ نرم ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم چھوئیں گے، ہمارے چھونے سے، ٹچ کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا یہ چیز سخت ہے کہ نرم ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، کوئی چیز میٹھی ہے یا کھٹی ہے، اسے ہم چکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ میٹھی ہے کہ کھٹی ہے کہ کڑوی ہے۔ تیسری چیز، کوئی شے خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، اسے ہم جب سونگھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ خوشبو ہے کہ بدبو ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، کوئی چیز ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، کالا ہے کہ نیلا ہے کہ پیلا ہے۔ اور پانچویں چیز، جب ہم سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آواز مردانہ ہے کہ زنانہ ہے، آواز اچھی ہے کہ خراب ہے۔ بہرحال یہ 5 چیزیں ہیں، 5 سورسز آف نالج انسان کے پاس ہیں، انہی سے انسان پتہ لگاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ ان سورسز میں آتا ہی نہیں، نہ اسے ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں۔ اس کا سوال اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، لیکن وہ اپنی عقل کے چکر میں انکار کر بیٹھا۔ تو بزرگ نے فرمایا میں نے تیرے سوال کا جواب دیا۔ کہا سوال کا جواب کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے عدالت میں کیوں بلایا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے مارا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے مارا تو اس سے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے مارا ہے، میرے سر میں چوٹ لگی، خون بہا۔ تو فرماتے ہیں خون بہا تو پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا خون بہنے کے بعد مجھے درد ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تجھے درد ہو رہا ہے، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تجھے درد ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے درد ہے، میں گواہی دے رہا ہوں۔ تو بزرگ نے فرمایا یہ تو گواہی دے رہا ہے جس درد کی، اس درد کو تو نے دیکھا بھی ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں حضور، درد تو میرے ہو رہا ہے نا، میرے سر میں درد ہے، تو جب میرے سر میں درد ہے تو میں ہی اسے محسوس کر سکتا ہوں، میں اس کو محسوس کرتا ہوں، اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ تیرے بدن کے اندر اگر ذرا سا درد ہے، تو اسے دیکھ نہیں سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہے، تو وہ خالق کائنات جو ہر چیز سے بڑا ہے، اسے تو چاہتا ہے کہ وہ تو اسے دیکھ سکے، تیری ظاہری آنکھوں میں آ سکے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس طرح تیرے درد کو جاننے کے لیے تیرے دل نے تجھے بتایا کہ ہاں تجھے درد ہو رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اس کی قدرتوں کا نظارہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، ہم اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، یہ ہمارا دل کہتا ہے۔ مطمئن ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے پہلے سوال کا جواب ہو گیا، دوسرے سوال کا جواب دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے دوسرے سوال کا جواب بھی اسی میں ہے۔ تو کہا کہ کیسے؟ کہا کہ تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے، تو بندے کے ذمے پر
اس کے جرم کی سزا کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے تو میں نے جو تجھے پتھر مارا تھا یہ بھی اللہ کے حکم سے مارا تھا، تو نے نوٹس میرے نام پہ کیوں بھیجا؟ تجھے نوٹس تو کہیں اور بھیجنا چاہیے تھا۔ حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہوتا ہے وہی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تقدیر کے لکھ دینے نے بندے کو مجبور کر دیا ہے۔ تقدیر کے لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کیا، بلکہ بندہ جو کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم سے پہلے ہی جان لیا اور جان کر کے بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا، بندے کی تقدیر میں لکھ دیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب تیسرے سوال کا جواب آپ فرماتے ہیں کہ اسی میں ہے، تیسرے سوال کا جواب بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا تیسرا سوال دوہرا۔ تو اس نے کہا کہ ابلیس کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، جہنم میں بھی آگ ہے، تو ابلیس کو اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتا میں نے جو تجھے مارا تھا وہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تیرا جسم کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا جسم بھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ایک چھوٹی سی مٹی کا ڈھیلا تیرے اتنے بڑے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو سوچ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اگر آگ سے بنایا ہے تو جہنم میں آگ ہے، تو جب مٹی کو اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے کہ چہرہ لہو لہان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ابلیس کو جہنم میں ڈال بھی سکتا ہے، اس کو جہنم کی آگ میں جلا بھی سکتا ہے اور اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ خاموش ہو گیا، تینوں سوالوں کے جوابات اسے مل گئے۔ آپ کو ان سوالوں کے جوابوں میں کون سے نقطے اچھے لگے اور کون سے ٹاپک اچھے لگے، کون سا جواب سب سے معتبر آپ کو لگا، کمنٹ باکس میں آ کر کے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جوابات اگر اچھے لگے ہوں، واقعہ اچھا لگا ہو، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔